فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب صد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النخباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالمقالہ فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ حضرات گرامی قدر مومنین، آج کی یہ مجلس چونکہ استقبال عزا کے عنوان سے مجلس ہے، میں نے اسی لیے عیسائی مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اس کے ذیل میں بس چند لمحے آپ کے لوں گا، طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ میں بھی مسلسل سفر میں اور پھر سفر کر کے تھکاوٹ ہے۔ بہرحال آج بس چند لمحے آپ کے لوں گا، باقاعدہ طور سے انشاءاللہ کل گفتگو شروع ہوگی، آج بس آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کا صاف صاف فیصلہ ہے، کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے آواز دی ہے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام سب کے لیے نہیں ہے، اللہ جسے چن لے اس کے لیے سلام ہے۔ دیکھیے یہ میں نے کوئی روایت نہیں بیان کی ہے، کوئی کہے کہ یہ ہم مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یہ میں نے قرآن کی آیت بیان کی ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سلام سب کے لیے نہیں ہے، سلام ان کے لیے ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔
اور کیجیے گا۔ دوسری آیت پھر ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے کہ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجیے گا۔ غور کیجیے گا، ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کے خدمت میں۔ دیکھیے تھوڑا آپ کو بھی آمادہ ہونا پڑے گا، دیکھیے یہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے ہمیں کچھ درس لینا چاہیے، ان سے سبق لینا چاہیے ہے کہ ان کے دور میں جب ایام ازاں آنے والے ہوتے تھے، اب تو آ گئے، آج چاند نہیں ہوا ورنہ شب ہوتی آج، تو جب آنے والے ہوتے تھے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسے استقبال کرتے تھے کہ لگتا تھا محرم شروع ہو گیا ہے۔ وہ استقبال نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا محرم ہی شروع ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے غم میں ڈوب جاتے تھے، آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، تائید کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اب کم سے کم ہمیں بھی ویسے ہی تو بننا چاہیے ہے۔ آپ آمادگی کا اظہار کریں گے تو ہی تو خطیب کچھ پڑھ پائے گا، تو ہی تو آپ تک پہنچا پائے گا۔ تھوڑا سا آپ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجیے گا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی سب کو نہ سلام کیجیے گا، جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو اسے سلام کیجیے گا۔ اب آیت ڈھونڈنا پڑے گی کہ وہ آیت کون سی ہے کہ جس پر ایمان رکھنے والا لائق سلام ہو جاتا ہے، جس پر ایمان لانے والا لائق سلام ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ تلاش کریں گے تو اگر یہاں یہ مانا جائے کہ آیت سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں تو اللہ کبھی آیت نہ کہتا، اللہ قرآن کہتا، اللہ کتاب کہتا۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہاں آیت کہہ کے اشارہ کیا جا رہا ہے، مراد قرآن والی آیتیں نہیں ہیں، کوئی اور آیت ہے کہ جس پر ایمان لانے والا لائق سلام بن جاتا ہے۔ قسم خدا کی کبھی نہ پتہ چلتا اگر میرا مولا کوفے کے منبر سے نہ کہتا انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی وہ سب سے بڑی آیت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بند لفظوں میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب سب کو سلام نہ کرنا، جب آپ کے پاس کوئی علی والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد کا۔ یا سنیے گا، آج بہت مختصر گفتگو بس کروں گا اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور سے بات ہوگی، آپ بالکل متوجہ رہیے گا۔ تو سلام اسے کیجیے گا جو آیت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ بند لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سلام کیجیے گا جو علی والا ہو، ہر ایک کو سلام نہ کیجیے گا، جو علی والا ہو۔ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اور کوئی پڑھ کے بھاگا بھی نہیں جا رہا ہوں، پہلی مجلس ہے آج، تو مجھے یہی رہنا ہے ابھی 12 محرم تک۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ بتصدق نالین جناب زہرا وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں جو خود کتابوں میں پڑھی ہوں، تاکہ آپ کو حوالے بھی دے سکوں۔ متوجہ رہیے گا۔ لیکن آپ مفسرین نے لکھا آیت سے مراد یہاں پہ مولا کائنات ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا لائق سلام بن جاتا ہے۔ کیوں کا اس لیے کہ پہلے یہ سمجھیے کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلام کا معنی کیا ہے، سلام کی میننگ کیا ہے۔ تو سلام کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے آپ سے کہا سلام علیکم، کیا مطلب ہوا؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، یہ ہے جینے کی دعا۔ ادھر سے جواب ملا علیک السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں، آپ بھی جیتے رہیں۔ ہم نے آپ کو جینے کی دعائیں دی، پلٹ کے آپ نے مجھے جینے کی دعائیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو یا جواب سلام، دونوں ہے زندگی کی دعا،
دونوں ہے جینے کی دعا۔ اب مطلب واضح ہو جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہر ایک کو سلام نہ کرنا، جو علی پر ایمان لانے والا ہو اسے سلام کرنا۔ سمجھایا جا رہا ہے میرے حبیب ہر ایک کو جینے کی دعا نہ دینا، جو علی والا ہو اسے جینے کی دعا دینا۔ اللہ اکبر، میں غور کر رہے آپ، اسے جینے کی دعا دینا۔ اب لیجئے، ہمارا سلام اور ہے، معصوم کا سلام اور ہے۔ ہمارا سلام ہے سلام علیکم، لیکن معصوم کا سلام سلام علیکم نہیں ہے، بالکل متوجہ رہیے گا۔ معصوم کا سلام سلام علیکم نہیں ہے، یہ ہمارا سلام ہے سلام علیکم۔ معصوم کا سلام کیا ہے؟ معصوم کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام علیکم نہیں کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ لیجئے سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی۔ اور کیجئے گا، سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی۔ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام۔ بھائی وارث کی سب سے آسان پہچان کیا ہے؟ تو میں کوئی کتاب کی بات نہیں کروں گا، بالکل سامنے کی بات کروں گا، آپ سب تسلیم کر لیں گے، ایسی بات کروں گا کہ وارث کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا وارث۔ کا کیسے پہچانا؟ کا جائیداد تھی باپ کی، ملی بیٹے کو، مکان تھا باپ کا، ملا بیٹے کو، خزانہ تھا باپ کا، ملا بیٹے کو، مال و منان تھا باپ کا، ملا بیٹے کو۔ پتا چلا جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ بھائی پتہ نہیں آپ جڑے کہ نہیں جڑے، جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، نوح کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث، تو ماننا پڑے گا کہ آدم کی صفتیں حسین کے پاس، نوح کی صفتیں حسین کے پاس، موسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس، عیسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس۔ اور دو باتوں میں سے اب ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفتیں حسین کے پاس ہیں، یا یہ مانیے کہ حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پاک۔ غور کر رہے ہیں آپ، حسین کی صفتوں گیا تو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا۔ ارے میں نے کوئی اعتراض نہ کر دے، میں نے تو صفت ہی کہا ہے۔ اگر اصل دیکھیں گے جو روایتوں میں ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کے پسینے سے یہ بنے۔ بھائی روایت یہ ہے نا، 1000 دفعہ کی سنی ہوئی ہے، میں نے تو صفت کہا ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، تو ان کا سلام اور ہے، ہمارا سلام اور ہے۔ سلام ہے زندگی کی دعا، سلام ہے جینے کی دعا۔ ہم ایک دوسرے کو جینے کی دعائیں دیتے ہیں، سلام علیکم، زندہ رہیے، علیکم السلام، آپ بھی زندہ رہیں، یہی ہے نا دعا۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ بولتے ضرور رہیے گا تاکہ میں بات آگے پہنچا سکوں۔ اس لیے مجھے استاد محترم کا یہاں پہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات پہنچ گئی۔ جیسے آپ جب واٹس ایپ پہ کسی کو میسج کرتے ہیں نا تو آپ 2 ٹک کا انتظار کرتے ہیں، 2 ٹک ہو جائیں، پھر وہیں پہ آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں، وہ گرین کب ہوں گی اس کا بھی انتظار رہتا ہے۔ جب گرین ہو جاتی تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا میسج پہنچ گیا ہے۔ تو ویسے ہی جب آپ بول دیتے ہیں تو خطیب کو اطمینان ہوتا ہے ہماری بات پہنچ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، اور ویسے بھی بولنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ارے جب خطیب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے دل میں عشق کتنا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، یا علی یا علی۔
یا علی متوجہ رہے گا. تو سلام ہے جینے کی دعا. اب لیجئے ہم آقا کو جب سلام کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک فضیلت ساتھ ضرور ہوتی ہے. بھائی کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی بھی زیارت اٹھا لیں تو اس میں ایک فضیلت ضرور ہوگی ساتھ میں. آپ خالی مولا کو جب سلام کرتے ہیں تو سلام علیکم کہہ کے سلام نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارا اور آپ کا سلام ہے. معصوم کا معصوم کا سلام یہ ہے کہ کم سے کم ساتھ میں ایک فضیلت ہو. غور کر رہے ہیں آپ, کم سے کم ایک فضیلت ساتھ میں ہو. اب لیجئے سلام ہے زندگی کی دعا, سلام ہے جینے کی دعا. یہ بات پہنچ گئی نا. جواب سلام ہے جینے کی دعا, ایک دوسرے کو زندگی کی دعائیں دیتے ہیں. یہ سلام خالی ہم اور آپ تک محدود نہیں ہے, بلکہ ہم ہر نماز کے بعد کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بھائی پڑھتے ہیں نا, جو نماز پڑھتا ہے وہ تو کم سے کم تائید کرتا رہے. آپ آواز دیتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہر مجلس کے بعد کربلا کا رخ کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے آقا حسین آپ پہ سلام, آقا حسین آپ پہ سلام. سلام کیا ہے؟ زندگی کی دعا. لیکن جو ہم نے آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے, یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی ہم اور آپ جو سلام کریں یہ ہے ایک دوسرے کے لیے جینے کی دعا. اب دیکھتا ہوں عزادار کہاں مجھ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, میرے ذہن سے جڑیں گے یا نہیں جڑیں گے. میں جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. بھائی ہم نے سلام کیا آپ کو, آپ نے سلام کیا ہمیں, یہ ہے ایک دوسرے کے لیے جینے کی دعا. لیکن جو ہم نے آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے, یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. ارے ہم اسے جینے کی دعائیں کیا دیں گے جو خود گلا کٹا کے بھی بول رہا ہو. اللہ اکبر, جو خود گلا کٹا کے بول رہا ہو ہم اسے جینے کی دعائیں کیا دیں گے. یہ ہم جو سلام آقا کو کر رہے ہیں یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن جو ادھر سے آقا کا جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. جب ہم سلام کرتے ہیں آقا جواب دیتے ہیں تو آقا کا جواب ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ آزاداروں کو اتنا مارا جاتا ہے, یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ ارے ہم مر بھی نہیں سکتے. جسے جینے کی دعا ہے حسین دے رہا. اللہ یا علی. جسے جینے کی دعائیں حسین دے رہا ہو اسے کوئی ختم کر سکتا ہے, اسے کوئی مار سکتا ہے, اسے کوئی مٹا سکتا ہے. اب میں بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے یہ جملہ اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے. مجلسیں سن کے مجلسیں یاد رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, جملہ حوالے کر رہا ہوں. شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے, اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا. ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی, بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا ہے. میں غور کر رہے ہیں میرے عزیزو, یہ سلام زندگی کی دعا ہے. یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں نا, جو ادھر سے جواب آتا ہے, یہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ہم اسی حسین اور اہل بیت رسالت کو جو سلام کرتے ہیں ان کے جو جواب آتے ہیں اسی بدولت تو ہم زندہ ہیں, ورنہ دنیا تو ہمیں کب کا مٹا چکی ہوتی. لیکن جو ادھر زندگی کی دعائیں آتی ہیں, زندہ رہو, جیتے رہو, سلامت رہو. غور کر رہے ہیں آپ, یہ وہی سبب ہے. اب دیجئے زیارتیں اٹھائیے, یہ دیکھیں سب زیارتیں سامنے لگی ہوئی ہیں, اسی میں ہاں زیارت ہے تو زیارت, اسی زیارت کا فکرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور بات کو مختصر کر دوں. اور آج کا پیغام ہے, چونکہ ایام عزا آ گئے ہیں,
پیغام ہے میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، خصوصی طور پہ اس کو سنیے گا اور زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ یہ بات پہنچ سکے لوگوں تک اور مجالس میں شرکت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اذا کر سکیں۔ آج کا یہ پیغام ہے، پہلے ہی دن پیغام لیتے جائیے، لوگوں تک پہنچائیے گا یہ پیغام۔ زیارت شہدائے کربلا آپ کے سامنے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے زیارت شہدائے کربلا ہے، اس کا فکرہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کس کا فکرہ ہے؟ زیارت شہدائے کربلا، اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، جون کو، حر کے بیٹے کو، غلام کو، غور کر رہے ہیں آپ، وہب قلبی کو کیا کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ اللہ کیسوں کو چنتا ہے؟ کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، موسیٰ کو چنا، ارے آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، عیسیٰ کو چنا۔ بھائی غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، پتہ نہیں آپ آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے نبیوں کو چنا، تو جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، رسولوں کو رسالت کے لیے چنا، اماموں کو امامت کے لیے چنا، معصوموں کو عصمت کے لیے چنا، ولی کو ولایت کے لیے چنا، ویسے ہی اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ بھائی غور کریں آپ، یہ نصرت حسین کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ اتفاق سے نہیں ملتا ہے، اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے۔ جسے اللہ چن لے وہ ناصر حسین بنتا ہے، جسے اللہ چن لے، جس کا انتخاب اللہ کر لے وہ ناصر بنتا ہے۔ یہ نصرت حسین معمولی عہدہ نہیں ہے بھائی، یہ جو کربلا میں سو رہے ہیں ناصر، اللہ نے چنا ہے تو یہ ناصر بنے ہیں۔ اب سمجھیں نصرت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اچھا کیا خالی کل تک نصرت تھی، آج نصرت کا وجود نہیں ہے، یا آج نصرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی، ناصر کل بھی تھے، ناصر آج بھی موجود ہے، نصرت کل بھی ہوئی، نصرت آج بھی جاری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کل کے ناصروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کل کے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے ہم پلہ تو دور کی بات ہے، ان کی کوئی خاکے پا نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو کربلا میں سو رہے ہیں ان جیسا ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ناصر آج بھی موجود ہے۔ کہا بھائی کل والے ناصروں کو تو سب جانتے ہیں، جو کربلا میں سو رہے ہیں یہ کل کے ناصر ہے۔ آج کے ناصروں کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ تو اگر آج کے ناصروں کو ڈھونڈنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مائک لیجئے گا اور اعلان کیجئے گا مجلس ہونے جا رہی ہے، یہ ناصر اکٹھا ہو جائے گا۔ کوئی غور کر رہے ہو؟ میں بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل دوں گا کہ آپ سب ناصر ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے، ہماری خوشی میں مسرور ہو جائے، وہ ہمارا ناصر ہے۔ آپ کا فضائل پہ مسکرانا اور مصائب پہ رونا بتا رہا ہے کہ آپ ناصر ہیں۔ یہی تو امام فرما رہے ہیں، جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے وہ ہمارا ناصر ہے، وہ ہمارا ناصر ہے۔ آپ یہی تو کرتے ہیں نا، تو آپ سب ٹھہرے کون؟ ناصر۔ شرمائیے نا، یہ عہدہ بہت عظیم ہے۔ آپ سب ٹھہرے ناصر، آپ سب حسین کے ناصر ہیں نا۔ یہ میرا پیغام ناصروں تک پہنچا دیجئے گا، جو آج مجلس میں شریک نہیں ہوئے ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیجئے گا، جو جس کو ملے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزوں کہ نصرت کتنی اہم ہے۔ اب ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا۔ زیارت کہہ رہی ہے اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کل کے ناصر ہوں چاہے آج کے ناصر ہوں، اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا، کوئی مرضی سے ناصر نہیں بنے گا۔ تو میں جملہ کہوں، آج کے بعد جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، فخر کیجئے گا اللہ نے چنا ہے، یہ نصرت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، نصرت کے لیے اب یہ پیغام ہے، نصرت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ پیغام کل کی نصرت اور تھی،
آج کی نصرت اور ہے، کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، تصور میں بھی نہ لائیے گا، مگر یہ ناصر آج بھی موجود ہے. اب کل کی نصرت الگ، آج کی نصرت الگ ہے. کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے. ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جسم بڑھے، ادھر سے نیزے چلے، ادھر سے سینے بڑھے، ادھر سے تلواریں چلے، ادھر سے گلے بڑھے. کل کی نصرت یہ تھی کیونکہ حسین کی جان کے پیچھے لوگ پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے. تیر ادھر سے چلے، جسم ادھر سے بڑھے، نیزے ادھر سے چلے، سینے ادھر سے بڑھے، تلواریں ادھر سے چلے، گلے ادھر سے بڑھے. یہ کل کی نصرت تھی. آج کی نصرت کیا ہے؟ چونکہ آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. آج چونکہ لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے. فرش عزا بچھانا آج کی نصرت، علم سجانا آج کی نصرت، تابوت بنانا آج کی نصرت، شبیداریاں کرنا آج کی نصرت، جلوسوں میں جانا آج کی نصرت، سبیلے سجانا آج کی نصرت، تبرک بانٹنا آج کی نصرت. بھئی کل کی نصرت کی جان دینا، آج کی نصرت ہے عزاداری کرنا. تو چونکہ دونوں نصرتوں میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے. کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا. یہ نصرت ہے، یہ انصار کا ہی دوسرا نام عزادار ہے. غور کر رہے ہیں میرا عزیزو، انصار کا ہی دوسرا نام عزادار ہے. کوئی دولت کے بغیر صاحب دولت رہتا ہے؟ نہیں. کوئی سواری کے بغیر صاحب سواری کہلائے گا؟ نہیں. کوئی مکان کے بغیر صاحب مکان ہوگا؟ نہیں. تو کوئی عزاداری کے بغیر ناصر ہوگا؟ نہیں. تو یہ عزاداری کریں گے تو ہم ناصر کہلائیں گے. یہ ناصر بہت عظیم عہدہ ہے جو آپ سب کو ملا. یہ عزائے حسین نصرت ہے، بہت عظیم نصرت ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں تو بظاہر تو آپ اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں لیکن باطن یہ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہوتا ہے. تبھی تو سینے پر ہاتھ عام مارتے ہیں، تڑپ یزیدیت جاتی ہے. غور کر رہے ہیں میرا عزیزو؟ تو یہ نصرت نہیں تو کیا ہے؟ آپ سب ناصر حسین ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تو چونکہ تمہیدی گفتگو تھی اور بس میں ثواباً آ گیا کہ آج آغاز ہو جائے. انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ کل سے بات ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں غمزدہ ہو، وہ ہمارا ناصر. آپ سب کو کون سی قربانیاں دینا پڑی؟ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے. ایسے ایسے زمانے گزرے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں عزاداری ہم تک پہنچانے کی. یہ جو ہمارے نوجوان ہمسن کمسن بھائی بیٹھے ہیں ان کو کوئی قربانی تھوڑی دینا پڑی ہے، اسی لیے قدر نہیں ہے. ہاں یہ تھوڑی کڑوی باتیں ہیں مگر اسے یاد رکھیں گے. اسی لیے قدر نہیں ہے عزائے حسین کی. بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم خزانہ ہے یہ عزائے حسین. قربانیاں دی گئی، کیسے کیسے قسم خدا کی عزادار گزرے. آپ کے مہاراشٹر اورنگ آباد نام سنا ہوگا، گئے ہوں گے بہت سارے. وہاں ایک عزا خانہ ہے، آج بھی ہے، جانی امانی کا عزا خانہ. شاید آپ لوگ جانتے ہوں جانی امانی کا. ان کا جانتے کیا تھا؟ یہ پورے سال دولت کماتے تھے اور پورے گھر کو سجایا کرتے تھے، پورے گھر کو سجاتے تھے. ذرا بھی پیسے ملے کوئی نہ کوئی چیز لا کے گھر میں رکھ دی، پورے گھر کو سجاتے تھے. اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے نام حسین پہ جو جسے لے جانا ہے لے جائے. گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ آ کے شیعہ تو نہیں لے جاتے تھے لیکن غیر شیعہ آ کے سب کچھ ان کے گھر سے لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک کیل تک کے نکال لے جاتے تھے. اور کریں میرے عزیزو، ایسے ایسے عزادار
ایسے ایسے ہم تک عزاداری پہنچی. ایک شخص ہے جس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہر سال وہ عزاداری کا اہتمام کرتا ہے، ہر سال کرتا تھا، فرش عزا بچھاتا تھا، اچھے تبرک کا اہتمام کیا کرتا تھا. اور ایک سال ایسا آیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں رہے، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ ایک روایت کے حساب سے تو یہ تھا کہ اسے ظالم بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا. تو چونکہ یہ سال بھر کچھ کما نہیں پایا تو اس کے پاس کچھ نہیں، فاقے ہونے لگے گھر میں. اس کو محرم سے 2 دن پہلے چھوڑا، رہا کیا. اب جب یہ گھر آیا تو پریشان ہے کہ ہم عزاداری کیسے کریں، فرش عزا کیسے بچھائیں. ہم تو حسین کی مجلس کیا کرتے تھے، ہر سال بپا کرتے تھے، تبرک بانٹتے تھے، عزائے حسین میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے. اس سال تو ہمارے پاس کچھ نہیں. مایوس بیٹھا ہوا تھا. بیوی آگے بڑھی، پریشان کیوں ہو؟ آواز دی، پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس سال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس طریقے سے عزاداری کریں. بیوی کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی تو دیا ہے. کہا تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا جاؤ غلاموں کے بازار جاؤ اور بیٹے کو غلام کہہ کے بیچ دو. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، پہلے بازار ہوتے تھے نا غلاموں کے. آپ نے سنا ہوگا جناب یوسف مصر کے بازار میں بیچے گئے ہیں. تو پہلے ایسے بازار ہوتے تھے غلاموں کے جہاں غلام بیچے جایا کرتے تھے. کہا بیٹے کو لے جاؤ اور غلام بتا کے بیٹے کو بیچ دینا، جو رقم ملے وہ لے آنا، تاکہ ہم اس سے حسین کی آج میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، کچھ نہیں، بلکہ صرف عزاداری آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، مجلس یہیں پر ختم ہو جائے گی. غور کیجئے گا میرے عزیزو. لیجئے، بیوی کے کہنے پر یہ بیٹے کے پاس آیا، آواز دی. بیٹا سمجھدار ہو چکا تھا. کہا بیٹا یہ بتاؤ کیا تم تیار ہو کہ تمہیں نام حسین پر بیچ دیا جائے؟ بیٹا خوش ہو گیا. آواز دی بابا اس سے بڑی ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہوگی کہ ہم عزائے حسین کے لیے بک جائیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. لے چلو بابا. لیجئے، بازار میں لے کے وہ آیا. صبح سے شام تک کھڑا رہا لیکن اس کے پاس کوئی نہ آیا خریدنے کے لیے. یہ واپس مایوس گھر شام کو چلنے لگا. واپس ہو رہا تھا کہ ابھی بازار سے نکلا ہی تھا کہ ایک سوار نظر آیا. اس نے کہا بھائی کیا اسے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں لایا تو اسی لیے تھا کہ میں اسے بیچ دوں. کہا کتنی رقم چاہیے؟ کہا بس اتنی دے دو کہ حسین غریب کی مجلسیں کر سکوں، اتنی رقم دے دو کہ حسین غریب کا فرش عزا بچھا سکوں، اتنی رقم دے دو کہ میں نام سکینہ پر پانی پلا سکوں، اتنی رقم دے دو کہ نام علی اصغر پر کھانا کھلا سکوں، عزاداروں کی خدمت کر سکوں. اس نے جیب سے رقم کی تھیلی نکالی، اس کے حوالے کر دی. اس نے بازو اپنے بچے کا تھاما اور کہا یہ لو، آج سے یہ تمہارا غلام ہے، آج سے یہ تمہارا غلام ہے. لیجئے، وہ لے کے چلنے لگا تو ایک مرتبہ بیٹا اس سے کہتا ہے، ابھی جو نیا مالک بنا ہے نا، ابھی جو خرید کے چلا ہے، اس سے ہاتھ جوڑ کے بیٹا کہتا ہے میرے پرانے مالک بہت اچھے تھے، بہت اچھے. وہ نہیں بتایا کہ میرے بابا ہیں. آواز دی پرانے مالک میرے آقا بہت اچھے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تنہائی میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں بالکل جا کے بات کر لو. اب وہ آیا اپنے باپ کے پاس اور آن کے کہتا ہے بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب آپ فرش عزا بچھاتے تھے تو آپ کا سہارا میں بنتا تھا، فرش عزا ساتھ میں بچھاتا تھا. بابا صبر کرنا، اس سال ہم نہیں ہوں گے. بابا صبر کرنا، اس سال آپ کا سہارا دینے کے لیے ہم نہیں ہوں گے. پھر ایک مرتبہ کچھ یاد آیا. آواز دی بابا آپ تو جانتے ہیں کہ عزا خانے میں نام علی اصغر کی ایک شمع ہم بھی جلایا کرتے تھے. بابا میری طرف سے اب وہ شمع آپ جلا دیجئے گا. یہ کہہ کے بابا کو سلام کرتا ہے اور آ جاتا ہے نئے مالک کے پاس. آواز دی چلو. وہ لے کے چلا ادھر بابا اس کا چلا گھر کے دروازے پہ آیا. دخل بات کیا، زوجہ نے دروازہ کھولا، یہ خوشی سے اندر آیا. لیجئے حسین غریب کی مجلس کا اہتمام ہو گیا ہے. لو میرا بیٹا بک گیا ہے، مگر اب ہم فرش عزا بچھائیں گے، عزاداروں کی خدمت کریں گے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے پھر
दरवाजा खटखटाया। अब जो इसने बढ़ के दरवाजा खोला तो क्या देखा, बेटा सामने खड़ा है, बेटा सामने खड़ा है। बस एक मर्तबा आवाज देता है उसका बाप, कहता है बेटा अगर तुम्हें उससे भाग के ही आना था तो पहले बता देते, हम तुम्हें नहीं बेचते, तुम्हारी मर्जी थी इसलिए मैंने बेचा। वो मिन्नतें कर रहे, बाबा मुझे हुसैन गरीब की कसम है मैं भाग के नहीं आया हूँ, मुझे तो बाबा मैं अली असगर के जख्मी गले की कसम खा सकता हूँ, मैं भाग के नहीं आया हूँ। आवाज दी बेटा तो आए कैसे हो, आवाज दी बाबा जो मुझे खरीद के ले गया था वो खुद लेके आया है। कहा क्या कहा उसने, कहा उसने बस इतना ही कहा है कि जा मैं तुझे तेरे घर पहुंचाए देता हूँ, ये कह के वो ले आया। कहा है, कहा वो सामने मौजूद है। अब ये दौड़ा हुआ आया, आवाज दी भाई ये गुलाम बहुत लायक है, इसे आप क्यों वापस करने आए हो, मुझसे रकम न मांगना, मैं हुसैन गरीब की फर्श ऐसा बिछाऊंगा। एक मरतबा आवाज दी मैं रकम नहीं लूंगा, मैं तो तुम्हारा बेटा लेके आया हूँ। आवाज दी आप कौन है, आवाज दी नहीं पहचाना, मैं ज़हरा का लाल हुसैन, मैं हुसैन गरीब जिसकी फर्श अदा के तमाम के लिए तूने बेटा बेच दिया। अजरुकुम इला ज़हरा, खुद आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। हाँ आज़ादारो, ज़रा सोचिए कैसी कैसी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। एक खातून है, शायद यही पर मजलिस तमाम हो जाएगी। एक खातून है जो हर साल बहुत गरीब है, कोई पैसा नहीं इसके पास है, एक छोटा बेटा है बस, और कुछ नहीं इसके पास सरमाया, लेकिन आज़ादार है, मौला की चाहने वाली है। इसके दरवाजे से रोज़ाना पहली मुहर्रम से और आशूर के दिन तक रोज़ाना जुलूस निकलता था। तो ये क्या करती थी, एक मशकीज़े में पानी भर लेती थी और दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और उसके बाद भर भर के गिलास में बेटे को देती थी और कहती थी इन आज़ादारों को पिलाते रहो और कहते रहना लो अली असगर का सदका है पीते जाओ, लो अली असगर का सदका है पीते जाओ। ये कहे वो पानी पिलाती थी। एक साल ऐसा आया कि मुहर्रम से पहले इसका बेटा मर गया, इसका बेटा रुखसत हो गया, अब ये अकेली रह गई। अब आज़ादारों को रोज़ाना पानी कैसे पिलाएगी? सुनेंगे आज़ादारों, मुहर्रम से कुछ दिन पहले बेटा मर गया तो इसका दस्तूर था कि रोज़ाना ये मगरबैन के बाद अपने बेटे की कब्र पे आती थी और आंसू बहाती थी। जैसे ही पहली मुहर्रम आई चूँकि अब जुलूस निकलना है तो ये कह के आ गई अपनी बेटे की कब्र पे, बेटा मैं आऊँगी ज़रूर तुम्हारी कब्र पे, लेकिन हो सकता है कि आने में कभी कभी देर हो जाए, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं जुलूस में पानी पिलाती हूँ, आज़ादारों को पानी पिलाती हूँ, मेरे लाल हो सकता देर हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं क्षमा जलाने ज़रूर आऊँगी। ये कह के आ गई। रोज़ अब जाती रही, कभी देर से पहुँची, कभी जल्दी पहुँच गई। जैसे इसके दरवाजे से जुलूस निकल जाता था ये अपने बेटे की कब्र पे चली जाती थी। लीजिए शबे आशूर आ गई। शबे आशूर जब आई तो ये बेटे की कब्र पे आ गई, आन के कहती बेटा तुम तो जानते हो कि कल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत जुलूस निकलते, काफ़ी देर तक रहता है जुलूस और मैं सबको पानी पिलाती हूँ, तो ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, कल हो सकता है मैं ना आ पाऊँ, अगर फुर्सत मिली तो आ भी जाऊंगी, लेकिन हो सकता है ना आ पाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना मेरे लाल, मैं आज़ादारों को पानी पिलाती हूँ। ये कह के वापस आ गई। लीजिए पूरा दिन इसने पानी पिलाया, शाम गरीबा की मजलिस हो चुकी है, पानी ये पिला चुकी है, देर रात हो चुकी है। अब इसने सोचा लाओ सोने से पहले बेटे की कब्र पर जाके देख ले, एक क्षमा जला दे। अब जो बेटे के कब्र के करीब पहुंची, कब्रिस्तान में आई, बेटे के कब्र के करीब पहुंच रही है तो क्या देख रही है कि बेटे की कब्र पे सरहाने कोई बीबी बैठी हुई है। एक क्षमा चल रही है और एक बीबी बैठी रो रही है। बस एक मर्तबा ये दौड़ी हुई आई, आन के कहती है बीबी ये तेरे लाल की कब्र नहीं है, इसी कब्रिस्तान में होगी तेरे लाल की कब्र, लेकिन तू तलाश कर ले कहाँ पे है, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे लाल की खत्म हो गई मजलिस, ये मेरे लाल की कब्र है। नहीं सी आवाज आई, हाँ मैं जानती हूँ मेरे लाल की कब्र नहीं है, मेरा लाल यहाँ नहीं है। आवाज दी कहाँ है फिर तुम्हारा लाल? आवाज दी मेरा लाल तो करबला
تھا کربلا میں، بچیاں روتی تھی تو تازیہ سیالم الذین ظلموا ایاہ القلب القلب اللہ ماتم